بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج پاکستان فوج کا جو میڈیا ونگ ہے ISPR، اس کے جو ہیڈ ہے DG جنرل چودھری صاحب، اس نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس وقت ملک کے جو مخصوص حالات ہے اسپیشلی اسی حوالے سے کہ یہاں پہ تو انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی جو کلچر وہ آئی ہے آزادی اظہار یا اظہار رائے کے، یا وہ جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، مطلب ہے کہ کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ اگر آپ کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ آ جاتا ہے یا آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی کیس آ جاتا ہے یا کوئی اس طرح واقعات ہوتے ہیں، تو پھر آپ سب کو جو ہے، میڈیا کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو اور سیکیورٹی اداروں کو جو ہے اس کو ہدف تنقید بناتا ہے، اور وہ بھی کہ ایک اسپیشلی سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے تو ایک نفرت کی فضا جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا پہ، جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ممالک میں جو اسپیشلی افغان ڈائسپورا ہے یا ہندوستانی وغیرہ جتنے بھی ہے اینٹی پاکستان، وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے، تو ایک ٹرینڈ اس کی بنا لیتے۔ تو آج کچھ باتیں ہوئی میرے خیال میں بڑی کلیئر 9 مئی کے حوالے سے، جو کہا گیا کہ یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پورے قوم کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے شہداء پہ ڈیفینیٹلی آج اگر ہم پرامن زندگی گزار رہے ہیں تو ان شہیدوں کے خون سے کی وجہ سے، ان کی مرہون منت ہے۔ تو یہ جس نے بھی اور پوری دنیا میں جہاں بھی سیکیورٹی اداروں یا ملکی اداروں پہ حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح امریکہ نے کیپٹل ہل پہ جب حملہ ہوا ٹرمپ کے ساتھ، انہیں تو فوری طور پر ان کا ٹرائل کیا گیا۔ انگلینڈ میں بھی اس طرح ہوا تھا، تو دن رات جو ہے نا عدالتیں لگائی گئی، کیونکہ کسی بھی یہ جو ادارے ہوتے ہیں یہ بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے یا کسی بھی قوم کے۔ اگر آپ فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آج کی جو حالات ہے دہشت گردوں کے، وہ تو یہی چاہتے ہیں، TTP ہے، خواہ وہ پاکستان دشمن جو ریاستیں ہیں ان کا، یہ تو کلیئر کٹ ہی بتایا گیا کہ یہ، اور جو انارکسٹ ہیں، جو انتشار پھیلانے والے ہیں، جو اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، جو قوم ملک کو کمزور کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے جو بات چیت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ادارے سیاسی ڈائلاگ نہیں کرتے، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، اور اسی حوالے سے نہ بات کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی امکان ہے۔ تو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ملک میں ایک تعمیری سیاست ہونی چاہیے، سب نے سیاست کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ہی جو ہے ایک بندہ سیاست کرے گا، باقی جو ہے وہ چور، ڈاکو، قاتل وغیرہ ان کو اس طرح القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ کلیئر ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی نے ڈائلاگ کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ ہو سکتی ہے، اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے یہ ڈائلاگ یہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عدالتی کمیشن کے بارے میں بھی کی، اور زبردست بات یہ کی کہ اگر عدالتی کمیشن بن جانا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن پھر سب چیزیں جو ہے کھل کے سامنے آنی چاہیے کہ 2014 کا دھرنا ہے وہ کیوں ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا، PTP پہ حملہ کیوں کیا گیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیوں کیا گیا، 2016 میں بھی ہم نے دیکھا جس طرح خیبر پختونخوا کے ریسورسز کو استعمال کر کے اسلام آباد پہ چڑھائی کی گئی۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، پھر ان سب کا جو ہے عدالتی کمیشن اس کا احاطہ کریں، کس طرح لابینگ فارم جو ہے ہائر کیے گئے، کس طرح لابینگ فارم کے ذریعے پاکستانی اداروں کے خلاف جو ہے زہر اگلا گیا، یہ ساری چیزیں، IMF کو خط لکھا گیا، IMF کی بلڈنگ کے سامنے جو ہے پروٹیسٹ کیے گئے، کس لیے؟ تاکہ وہ پاکستان کو قرض نہ دے، تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے تاکہ یہ بھی پروب کرے کہ یہاں فنڈ ان کو کون پرووائڈ کرتے ہیں اور یہ فنڈ کس طرح خرچ کیا جاتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اگر ونس فار آل یہ مسائل سیٹل ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ایک کلچر یہ آیا ہے کہ آپ فوج کے خلاف بات کریں، دوست ممالک کے خلاف بات کریں، دل میں جو بھی آئے جس کے خلاف جو ہے آپ کبھی کہتے ہیں سعودی نے رجیم چینج کیا ہے، کبھی امریکہ نے کیا ہے، کبھی کس نے، تو اس طرح تخریبی سیاست سے میرے خیال میں گریز کرنا چاہیے ہم سب کو۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، ٹھیک ہے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ گنگا نہایا ہوا ہے، گلے شکوے ہو سکتے ہیں، کسی نے ایک جگہ زیادتی، کسی نے دوسری جگہ زیادتی، لیکن پھر بھی ملک جو ہے سب کا ہے۔ اگر یہاں پہ امن ہوگا، سیاسی استحکام ہوگی، معاشی ترقی ہوگی تو وہ سب کے لیے اس کے فوائد ہوں گے۔ تو یہ تو ملک کی اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو بات کی، اس پہ ایک موقف جو ہے سامنے آیا۔ اور دوسری جو امپورٹنٹ بات کی وہ TTP کے حوالے سے، کہ
کہ پاکستان کی سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بالکل پرعزم ہے، اور دہشت گردی کو ملک سے جو ہے یہ ان کا خاتمہ سیکیورٹی اداروں کا اور حکومت وقت کا جو ہے یہ مدعا ہے مین۔ تو جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ سیکیورٹی ادارے پہلے بھی دے رہے ہیں۔ 2024 میں صرف جو ہے نا تقریباً 13,000 ملٹری آپریشنز IB انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جس میں 60 کے قریب جو ہے ہمارے شہداء سپاہیوں نے جانیں دی، 2 سینئر آفیسر جو ہے انہیں جانیں قربان کر دی اس ملک کے لیے۔ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ساتھ ہی یہی کہا گیا کہ ان کے جو ٹھکانے ہیں، ان کے جو تانے بانے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں، اور ایسے ناقابل تردید شواہد پاکستان کے ساتھ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ TTP یا تحریک طالبان افغانستان جو ہے یہ پاکستان جو ہے یہ افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی ان چیزوں پہ میرے خیال میں سیاسی قیادت کا، اداروں کا، سب کا، کہ ملک کو ترقی دینے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ سیاسی استحکام ہے۔ انتشار کی سیاست کو سے گریز کرنا چاہیے، اداروں کے خلاف نفرت آمیز جو فضا قائم کرنے اور اس کو آزادی اظہار رائے کے اس میں لے کے میرے خیال میں سے گریز کرنا چاہیے۔ ملک رہے گا تو سب رہیں گے، سیاست بھی چلے گی، امارت بھی چلے گی، اور ساری چیزیں چلتی رہے گی۔ لیکن اگر ریاست نہیں ہے تو ہم نے دیکھا جن ملکوں کی فوج کو کمزور کیا گیا، سیکیورٹی اداروں کو کمزور کیا گیا، پارلیمان کو کمزور کیا گیا، عدلیہ کو کمزور کیا گیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ملک جو ہے ہاؤس آف کارڈز کی طرح جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان بھی ایسی صورتحال آ جائے، لیکن پھر بھی یہ ہر ایک بندے کی، خواہ وہ جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، نفرت کی سیاست کے بجائے ہمیں تعمیری سیاست، تخریبی سیاست کے بجائے ہمیں کنسٹرکٹیو سیاست کی طرف جانا چاہیے، اور سب نے بیٹھ کے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہوگا۔